ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال کی طرف سے روزے کو بھی اجازت ہوگی، رب ذوالجلال کی طرف سے قیامت کے دن قرآن کو بھی اجازت ہوگی کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر یہ شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہے گا اپنے ماننے والوں کی شفاعت، اور روزہ جو ہے وہ رکھنے والوں کی شفاعت۔ الفاظ کیا ہوں گے؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو روزہ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب شفاعت کیسے کریں گے؟ روزہ کہے گا یقول الصیام رب انی منعت الطعام والشراب بالنہار فشفینی فیہ، عرض کرے گا مولا میں نے اس کو کھانے سے روکے رکھا، میں نے اس کو پینے سے روکے رکھا، یا رب ذوالجلال ہر چیز اس کے سامنے موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اگر کلی کرنے کے لیے وضو کے لیے پانی بھی حلق کے اندر یعنی منہ کے اندر ڈالتا تو اس کو خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں حلق میں نہ چلا جائے، سبحان اللہ۔ فوراً اس کو ختم کر دیتا، فوراً باہر نکال دیتا۔ اے رب جو کچھ مرضی ہو، گھر میں چاہے اکیلا ہو اور چاہے جو کچھ سامنے اس کے موجود ہو کھانے کا پینے کا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کچھ نہیں کھایا، سبحان اللہ۔ اس نے کچھ نہیں پیا، اس نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ جو میرے منافی ہو، جو میرے تقاضوں کے منافی ہو۔ اے رب فشفینی فیہ، میری شفاعت قبول کر لو۔ اے رب اس روزہ رکھنے والے کے بارے میں میری شفاعت قبول کر۔ پھر اس کے بعد قرآن کیا کہے گا؟ یقول القرآن رب انی منعتہ النوم باللیل فشفینی فیہ، قرآن کہے گا رب ذوالجلال میں نے اس کو رات میں سونے سے باز رکھا، میری وجہ سے یہ مسجد میں آتا تھا اور مجھے سننے کے لیے آتا تھا۔ رات کو جہاں پر لوگ بستروں کے اندر مزے کی نیند سو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے مجھے ترک نہیں کیا۔ یہ آیا نماز تراویح اس نے پڑھی اور نماز تراویح پڑھ کر مجھے سنا۔ اے رب میری شفاعت اس کے معاملے میں قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ اب یہ معاملہ ہے ان لوگوں کا جو صائم بھی ہو، جو روزے دار ہو، جو روزہ رکھنے والا ہو اور روزہ رکھ کر رب ذوالجلال کی عبادت کرنے والا ہو، یا پھر یہ اس بارے میں ہے کہ جو رب ذوالجلال کا قرآن سنتا ہو، نماز عشاء پڑھتا ہو، نماز عشاء کے بعد رات کو نہ سوتا ہو بلکہ رب ذوالجلال کا قرآن تراویح کے اندر سنتا ہو اور اس کے بعد قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہو۔ لیکن جو بندہ یہ نہ کرتا ہو، جس بندے نے پورا رمضان گزر گیا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی اس کو نہ اس کو کوئی تکلیف، نہ اس کو کوئی ایسی تکلیف جس کی وجہ سے اس کی جان کا خطرہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے روزہ چھوڑ دیا، روزہ چھوڑا بھی صحیح اور روزہ چھوڑ کر پھر رمضان کے جو تقاضے تھے ان کو پورا بھی نہیں کیا، رمضان کا ادب بھی نہیں کیا۔ ادب کیا کرنا تھا کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے تم نے روزہ نہیں رکھا تو کم از کم روزے کا تو بندوبست کرو، روزے کا رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یا روزے داروں کا تو احترام کرو، یا پھر رمضان المبارک کے روزوں کا ادب تو کرو کم از کم۔ لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ جو روزہ نہ رکھنے والے تھے، حالت یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے بازاروں کے اندر، دکانوں کے اندر، یہاں سے پتہ ہے کہ یہاں پر مسلمان بھی رہتے ہیں، مسلمان روزہ رکھنے والے یہاں پر رہتے ہیں، یہاں سے گزرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا کام کیا تھا؟ سر عام اس نے پانی بھی پینا ہے، سر عام اس نے منہ کو بوتل لگائی ہوئی ہے، سر عام وہ ہوٹل پر بیٹھا کھا رہا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پر رمضان المبارک، جہاں پر روزہ، جہاں پر قرآن اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرے گا تو کیا ان کی بے ادبی کرنے والوں کے خلاف شفاعت نہیں ہوگی؟ قیامت والے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے بغیر عذر کے کیوں چھوڑا روزہ؟ تمہاری کوئی تکلیف نہیں تھی، تم حالت عمل میں تھے، جو لوگ مشقت میں تھے، جو لوگ جن کے سامنے پتہ بھی تھا کہ ہماری جانوں کے جانے کا خطرہ ہے، جن کو پتہ بھی تھا کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو شام تک ہو سکتا ہے کہ میری جان جسم کے اندر نہ رہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے روزہ رکھا۔
اس کے باوجود، مشقتوں کے باوجود انہوں نے روزہ بھی رکھا، مشقتوں کے باوجود انہوں نے قرآن بھی سنا، نماز تراویح بھی پڑھی. لیکن وہ لوگ جن کو کوئی مشقت نہیں تھی، جن کا کوئی عذر نہیں تھا، اور پھر باقاعدہ اس کے خلاف قرآن پاک کی بے ادبی، قرآن پاک کی بے حرمتی. قرآن پاک پڑھنے کا جب وقت ہوتا ہے کیا کہا جاتا ہے، یعنی جو بندہ کبھی آ بھی جائے مسجد میں بھول کر، کام کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہفتے میں ایک بار آنا ہے، مہینے میں ایک بار آنا ہے، یا پھر جب ختم قرآن ہوگا اس وقت آنا ہے، تو کام کیا ہوتا ہے ان کا. قرآن پاک کی بے ادبی یہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. قرآن پاک کی بے ادبی یہ ہے کہ مسجد میں ایک دن آئیں گے اور کیا کہیں گے، قاری صاحب آج تو عبد الباسط بنے ہوئے تھے، قاری صاحب نے آج زیادہ دیر لگا دی. تو یار زیادہ دیر لگانے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن پاک کو ایسے ہی پڑھا گیا، ورتل القرآن ترتیلا، جیسے رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، جیسے رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور جیسے تعلیم ارشاد فرمائی. تو آج لوگ پسند بھی اس قرآن کو کرتے ہیں، اس پڑھنے والے کو کرتے ہیں کہ جو پڑھتا ہو تو پتہ نہ چلتا ہو، پتہ یہ چلتا ہو کہ بس یہ رکوع اور یہ سجدہ پھر یہ دوسری رکعت. یہ بھی قرآن پاک کی بے ادبی ہے. قرآن پاک پوچھے گا قیامت کے دن کہ تم نے میرا کیا حاصل کیا.